سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حسن ایوب صاحب اور وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں ان دونوں کو مبارکباد دوں گی 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں میں سے آج مٹھائی کے بغیر آئے ہیں، آج آپ دونوں کو مٹھائی لانی چاہیے تھی۔ حسن صاحب، جس طرح سے 3 to 4 months ہو چکے ہیں، if I'm not wrong, you are pursuing this story and سارا کچھ جو آپ لے کے چل رہے ہیں، سو آپ دونوں کو مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، پوری قوم کو مبارکباد ہے۔ ہاں، پوری قوم کو مبارکباد ہے۔ کل مصدق ملک صاحب، حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تمام جو 26ویں ترمیم کی منظوری ہوئی، اب یہ جو ہے نا ملک کے لیے ایک نیا سورج آج طلوع ہوا ہے، ڈیجیٹل ایکٹیویزم جو ہے نا ختم ہونے جا رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک، اس کے بعد معاملات بہتر ہوں گے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، یا ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھیں گے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اپوزیشن پارٹیز آتی ہیں، سڑکوں پر نکلتی ہیں، ایک نیا ڈرامہ لگتا ہے؟ سو واٹ ڈو یو تھنک واٹ ول بی دا نیکسٹ تھنگ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سسٹم میں جو امبیلنس تھا اس کا تدارک کیا گیا ہے، اور امبیلنس آپ آؤٹ کمس کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ جتنے بھی 184(3) کے تحت یا کبھی آئین قانون کی انٹرپریٹیشن کا سہارا لے کے جو فیصلے ہوتے رہے ہیں، مولوی تمیز الدین، جسٹس منیر کا فیصلہ دیکھ لیں، بھٹو صاحب کی پھانسی دیکھ لیں، یہ ابھی جو پنجاب حکومت کے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ تھا اس کو دیکھ لیں، یہ نیب کے فیصلے جو ہو رہے ہیں یہ دیکھ لیں۔ آپ کسی ذریعے سے، کسی زاویے سے، کسی پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک امبیلنس نظر آتا ہے۔ اس امبیلنس کو صرف سیاستدان نہیں ریکگنائز کر رہے۔ سیاستدانوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کی انگریس کرتے ہیں، ان کی جورسڈکشن میں، پارلیمان کی جورسڈکشن میں انگریس کرتے ہیں، تو آپ کو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان اور عدلیہ کی جو سپریشن تھی، جب اس میں انگریشن شروع ہو جائے گی تو پارلیمان کے اوپر مقرر ہے کہ وہ حدود جو ہے ان کو دوبارہ سے انٹرپریٹ کر کے مقرر کرے۔ پارلیمان کے پاس تو یہی طاقت ہے، تو پارلیمان نے اپنی طاقت استعمال کی۔ اگر سسٹم بیلنس میں رہتا، پرانے طریقہ کار کے ذریعے ہی رہتا، اور یہ انگریشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک اور سپریم کورٹ کے جج کو ایک جونیئر کورٹ کے اوپر سپروائز کرنے کے لیے مقرر نہ کرتے کہ اس بندے کو سزا کروانی ہے اپنے بیٹے سے، میں نواز شریف کی کیس کی بات کر رہا ہوں، کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور یہ جج لگ گیا سپروائزر، یہ سزا کروائیں گے۔ ارے بھائی، جس کے پاس آپ کی آخری اپیل جانی ہے انصاف کے لیے، اگر وہ خود اس فیصلے کو سپروائز کر رہا ہے تو آپ کی اپیل کا حق کہاں گیا؟ تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو سسٹم کا امبیلنس ویزیبل ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر یہ مقرر ہے ان لوگوں پہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں کہ وہ سسٹم کو دوبارہ سے بیلنس میں لائیں۔ یہ تو تھا پہلا جواب۔ اب دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد جی کمپلیکس سسٹم ہے، اب یہ چلے گا، اس میں دوبارہ نئی اقسام کے امبیلنسز نکلیں گے، پھر ہم ان کو صحیح کریں گے، کیونکہ پارلیمان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ جب بھی سسٹم امبیلنس میں جائے کسی بھی وجہ سے، تو اگر کسی انٹرپریٹیشن یا اس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے دوبارہ سے کوئی بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، پیچیدگی پیدا ہو رہی، تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اس وجہ سے ہم تو بڑی متانت سے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک فیصلہ تھا جس میں اس میں ہمیں ٹھہراؤ رکھنا چاہیے۔ اس میں سیلیبریشن کی بات نہیں، سیلیبریشن کی بات اس حد تک ہے کہ جو انصاف نہیں ہو رہا تھا، جو آئین کو مختلف زاویوں سے تولا جا رہا تھا، پرکھا جا رہا تھا، جو ایک فیصلے کا سر پیر دوسرے فیصلے سے نہیں مل رہا تھا، جو عدلیہ کبھی کہتی تھی کہ یہ وارڈ بوائے ادھر کیوں لگا ہوا ہے، یہ کڈنی سینٹر کا جو سربراہ ہے امریکہ سے جو آیا ہے وہ اتنے پیسے کیوں لے رہا ہے، یہ آٹے کی بوری اس ڈسٹرکٹ سے اس ڈسٹرکٹ میں جا سکتی ہے یا نہیں، یا چینی کی قیمت اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی۔ بھائی آپ الیکشن لڑ لیں، ایگزیکٹو میں آ جائیں اور پھر یہ سارے فیصلے کر لیں۔ آپ کو عدالت میں بٹھایا گیا ہے، آپ فیصلے وارڈ بوائز کے اور کون سے ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے اور کمرے کی صفائی ہوئی ہے یا نہیں، آپ 184(3) کے اندر جب اس طرح کی باتیں شروع کریں گے تو پھر سسٹم کو تصحیح کی ضرورت تھی، سو ہو گئی۔ اچھا حسن صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ دونوں ڈفرینٹ ہوں گے، سو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کو بس کیا ٹویٹ کیا تھا؟ ٹویٹ میں یہ کیا ہے کہ ایک شخص ہی کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اور وہی جو ہے آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، تو میں نے کہا نہیں، یہ خبر غلط ہے۔
چیف جسٹس پاکستان بھی الگ ہوں گے اور آئینی بینچ کے سربراہ بھی الگ ہوں گے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس شاہی آفریدی ہیں اور میرے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اور جسٹس امین الدین خان وہ آ رہے ہیں جو سربراہ آئینی بینچ کے. لیکن یہ بات تو چلیں یہ تو خبر کی ہوگی, لیکن جو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جی ملک میں جوڈیشل مارشل لا نافذ تھا. 2013 کے بعد سے کبھی اس کی شکل مطلب بدلتی گئی ہے, چہرے بدلتے گئے, لیکن مارشل لا رہا. اس مارشل لا کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اس کا سورج جو ہے مارشل لا ختم ہو رہا ہے اور پاکستان میں نئی صبح طلوع ہو رہی ہے. تو میری مین بات تو یہ تھی. دوسرا یہ ہے جی کہ اب دیکھیں کہ جس طرح مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی سسٹم نیا آئے گا, اس نے بھی ایوالو ہونا ہے, اس میں چیزوں میں بہتری آنی ہے. اب بہتری ہو سکتا ہے پہلے دن آ جائے, ہو سکتا ہے اس میں مزید وقت لگے, ہو سکتا ہے ان کو ایک اور آئینی ترمیم لانی پڑے. لیکن یہ سسٹم اسی طرح بنتا ہے نا, برطانیہ کے اندر بھی تو آپ دیکھ لینا کہ ابھی جو جوڈیشل نظام وہاں پر موجود ہے مے بی سلو پیس ہے, لیکن وہاں پر ہر ایک کا اس پر مکمل آنکھیں بند کر کے اعتماد ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. وہاں پر اسی لیے لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے کیونکہ قانون کی پکڑ میں بھی لوگ آتے ہیں. پاکستان کے ہاں انفارچونیٹلی یہاں پر جب کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر تک کو انصاف نہیں دیا گیا, کیوں نہیں دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جس کی مثال دے رہی ہے پاناما کیس کی, اس میں تو پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیے وداؤٹ ٹرائل. یعنی آپ نے نہ اس کو پرکھا, نہ آپ نے انکوائری کی, نہ کوئی چیز کی, اور آپ نے ایک چیز اپنی جو ہے 184(3) کا اختیار استعمال کیا اور آپ نے بندے کو پرائم منسٹر کو الیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہ 2/3 میجورٹی سے آیا ہوا ہے اس کو گھر بھیج دیا. یعنی ٹرائل کے بغیر تو سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے جی؟ سپریم کورٹ کے پاس کہاں سے اس نے پرکھ لیا تھا چیز کو؟ تو اس قسم کے کام کیے ہیں وہ تو یعنی جو مانیٹرنگ جج تو لگے بعد میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے صحیح جی, مانیٹرنگ جج تو لگے بعد میں, آپ نے پہلے ساتھ ہی فیصلہ کر دیا. اور مطلب اتنا انفارچونیٹ ہے اس ملک کے اندر, اتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پر جوڈیشل مارشل لا تھا, اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ان کی حکومت پیپلز پارٹی کی ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے, اور ایون مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا زبردست رول پلے کیا. دیکھیں یہی سیاستدان ہے, یہی ملکی مفاد کے لیے سیاست ہے. اس میں سے کوئی اربوں کے فنڈ نہ مصدق ملک صاحب نے لیے ہیں, نہ مولانا فضل الرحمان کو ملے ہیں. یہ تو جوڈیشل اصلاحات تھیں, اور جوڈیشل اصلاحات کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ملک میں جو عدالتی نظام ہے اس میں بہتری اور امپرومنٹ لے کر آ رہے ہیں. کسی کا پرسنل آبجیکٹو یا بینیفٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یعنی راتیں بھی لگائی, وہاں پر مولانا کے در پر گئے, مولانا صاحب کو اپنی طرف بلایا, رائمنڈ بلایا, مولانا صاحب جو ہے وہ کراچی گئے. پھر سارا سسٹم اسی کو ہی جمہوریت کہتے ہیں, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. اختلاف رائے کے باوجود ایک پیپر کے اوپر ایک جو کہتے ہیں کہ سیٹ آف جو لیجسلیشن تھی اس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو گئے ہیں. دو باتیں میں اضافت اگر آپ اجازت دیں چاہوں گا. ایک تو یہ کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بہت جلدی ہے, کئی مہینے تو لگ گئے ہیں, تو جلدی کاہے کی ہے اس میں؟ جلدی آپ نے راتوں رات بھی ہو سکتی ہے. نہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز میں اتنے مہینے لگ جائیں اور اتنی کمیٹیاں بن جائیں اور اتنی ملاقاتیں ہو جائیں, اس میں کس چیز کی جلدی پھر ثابت ہوئی؟ یعنی ایک ایسا کاغذ جس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں, وہ فائنلی ایک ایسا کاغذ بنا جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو گیا. پی ٹی آئی کا بھی اتفاق رائے ہو گیا. پی ٹی آئی نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اپنے جو سربراہ ہیں, بانی ہیں, ان سے اجازت نہیں ملی. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا, علی صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کے حوالے سے تو ایک کنسنسس یا ایک ورکنگ پیپر بن چکا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے سربراہ نے اجازت نہیں دی یا بانی نے اجازت نہیں دی تو ہم نہیں مانتے. وہ ویسے بھی نہیں مانتے, وہ کسی چیز پہ بھی نہیں مانتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں تو اس پہ بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ چلیں پھر ہم بنا لیتے ہیں, اس پہ بھی نہیں مانتے. تو ایک تو وہ بھی ان کا ایک معاملہ ہے نا کہ وہ کسی چیز پہ مانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں سسٹم پورا کیوس میں چلا جائے, سسٹم ہی برباد ہو جائے. ایک تو یہ ان کی پرابلم. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ وہ کاغذ یا وہ ڈاکیومنٹ جس پہ کسی کا اتفاق نہیں تھا, فائنلی ایک ایسا کاغذ بنا جس پہ سب کا اتفاق تھا. اور پچھلے 2 دن سے پی ٹی آئی کے بھی کامنٹس آپ نکال کے دیکھ لیں, ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کے آپ تمام ان کے کامنٹس نکال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مولانا والا جو ڈرافٹ جس پہ سب کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جس پیپلز پارٹی کا بھی وہ ڈرافٹ ہے اور حقیقت یہ کہ ہمارا بھی وہ ڈرافٹ ہے جی, تو وہ ڈرافٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس ڈرافٹ کے اوپر تو ہم بھی کام کرنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے جس کو لوگ کہتے ہیں آپ اتنی دفعہ کہ آپ کی سبکی نہیں ہوئی, میں نے کہا یار ڈائلاگ میں سبکی, میں آپ کی بات سنوں, آپ ان کی بات سنیں, وہ مجھ سے بات کریں, اس میں سبکی. ایک
ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں, انگریس کو ختم کر رہے ہیں, اس میں ہم ایک ایسی چیز لا رہے ہیں سامنے جس پہ سب کا اتفاق ہو, اس میں سب کی کاہے کی سب کی. جی یہی طریقہ کار ہے, یہی طریقہ کار جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے سوچا تھا, یہی طریقہ کار آئین میں تھا, وہ طریقہ کار آزمایا گیا اور اس طریقہ کار نے کام کیا. یعنی ایک طرف تو ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو, یہ جس کو آپ مارشل لا کہہ رہے ہیں, بربریت یا جو بھی جس قسم کے فیصلے ہو رہے تھے, ایک تو ان کا سدباب کیا گیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عوام پہ واضح ہو کہ the process has worked, the process works, have faith, it works. اگر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ایک مسودہ ایسا بن گیا ہے جس پہ ہمیں کافی قریب آ گئے, ہم قریب آ چکے ہیں, ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب یہ کہیے گا, جس طرح بھی مصدق ولی صاحب نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کہیں نہ کہیں اب اس مسودے کے اوپر ایگری کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں, تو پھر یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے بار بار کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس آئینی ترمیم سے نقصان ہونے والا ہے, یا عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی آگے جا کے, تو یہ عمران خان کیوں اپوزیشن جماعت نے اپوزیشن کرنی ہے نا, انہوں نے مطلب تعریف تو نہیں کر سکتے حکومت کی کہ جی بہت اچھا مسودہ لے کر آئے ہیں, چاہے تو اس میں رائے شماری میں وہ حصہ لیتے, وہ ووٹیں دیتے ان کے حق میں, پھر تو انہوں نے تعریف کرنی تھی, وہ تو سپورٹ کرنی تھی. جب انہوں نے پبلک نیریٹو بلڈنگ کے لیے اس کو اپوز کیا تو اب انہوں نے لامحالہ اس کی مخالفت کرنی ہے. لیکن دیکھیں یہ کام اجرت میں نہیں ہوا. اگر تھوڑا سا اس کو یعنی فاسٹ ٹریک کرنے میں اگر کسی کا عمل ہے تو وہ سپریم کورٹ کی دوسری وضاحت نے یا پہلی وضاحت کا ہے کہ جب مخصوص نشستوں والا فیصلہ آ چکا, آپ نے فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا, کیس آپ نے نمٹا دیا. کیس نمٹانے کے بعد کبھی جب یہ میٹر از ڈسپوزڈ آف, جب آپ نے ہیئرنگ کی اس ٹائم میں اور آپ کی دوسری وضاحت میں بیچ میں یعنی 2 ماہ کا فرق آ چکا ہے, پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہے, اور آپ وضاحت دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اس دن کہ جس دن وہ اپنا اجلاس کر رہے ہیں, لاسٹ فرائیڈے کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ وضاحت دینی بنتی تھی. اس وقت جو سب سے اہم چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ دکھائی یہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر, جب پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے آپ, آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر مزید ٹکڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر. جس طریقے سے ڈاکٹر زرکا, جس طریقے سے زین قریشی, جس طریقے سے وہ جو ان کے کے پی سے ہے ان کا کارکن جن کے بھائی شہید ہوئے تھے, میرا نام ذہن سے اتر گیا ان کو مبارک زیب, ان کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو خود ہی یہ تنقید کرنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہوئے ہیں, تو یہ پارٹی نے تو اپنا اشتہار جو ہے نا وہ چوراہے میں لگانا ہے. یہ لڑیں گے آپس میں, دستوں گریبان ہوں گے, اور میں انجوائے کروں گا, میں بہت انجوائے کروں گا. میں دیکھتا ہوں نا جی, یہ بیسکلی جب جس کا لیڈر ہی نااہل ہے تو پھر نیچے فیض جابی طریقے سے آ گئے نا, فیض جابی طریقے سے کی طاقت, فیض جابی طاقت سے پارلیمان تک پہنچ چکے ہیں. تو جس طریقے سے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی لیاقت پہ نہیں آئے, اپنی لیاقت پر نہیں آئے جی جی. تو میں ان کا تماشا دیکھوں گا, وہ دیکھنے والا ہوگا. تو اگر لیاقت پہ آ جاتے تو پھر آپ کو اعتراض نہیں؟ لیاقت پر بھی اعتراض ہے جی مجھے, ہاں لیاقت پر بھی اعتراض ہے. ان کو ہر ایسپیکٹ سے اعتراض ہے میرے خیال سے. دیکھیے ایک تو عدل ہونا چاہیے, ایک عدل ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. اگر آپ معزز جج صاحبان کے اپنی ہی کامنٹ سن لیں جو انہوں نے ایک کیس میں دیے تھے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ عدالت میں جو ججز ہیں ان کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے جی, یا ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی کیس یا سیاسی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں یا ان کا مقدمہ آگے بڑھا رہے ہیں. یہ دونوں باتیں میں نے نہیں جی چیف جسٹس نے کی تھی نا, یہ عدالت میں بینچ پہ بیٹھ کے بینچ پہ ہوئی تھی, بینچ کے اوپر ہوئی تھی باتیں, اور بڑے سینئر ججز نے کی تھی, چیف جسٹس نے صرف نہیں کہی جی. تو یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ایک خاص قسم کی متانت سسٹم میں ہونی چاہیے. کبھی ایسا نہ دکھے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی انٹرپریٹیشن دیں یا کوئی بھی وضاحت دیں جس میں ایکٹیویزم نظر آئے کسی بھی قسم کا, جس سے کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو فیصلہ ہو, فائدہ ہو سکے, تو پھر تو آپ نے خود جھونک دیا نا سارا کچھ چولہے میں, پھر تو پرابلم کریٹ ہو گئی. اگر کسی پارٹی کو کسی بھی وجہ سے یہ لگے کہ بھائی یہ ججمنٹس جو آنے والی ہیں یہ تو پارٹیزان ہیں, اگر یہ لگتا ہے تو پھر پاکستان میں بڑی روز ہی سنگین لگ رہا ہوتا ہے. ایک آپ نے سچویشن پیدا کر لی نا.
تو جو ججمنٹس آ چکی ہیں، جو ججمنٹس آنے والی جو آ چکی ہیں ان پہ تو ہم تبصرہ کرتے ہی ہیں اگر پریجوڈیشل ہو. اب آنے والی بھی ججمنٹس اگر پری کنسیوڈ ان کے اندر ایک پریجوڈس انکلکیٹ ہو جائے یا نظر آنا شروع ہو جائے، جس کو میں کہتا ہوں کہ عدل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے تو اگر آپ اس کو طریقے سلیقے متانت سے کوئی بھی فیصلہ کریں تو تنقید فیصلے پہ ہوگی. لیکن کوئی ایک ایسی چیز جس سے لگے یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے ایک آنے والے فیصلے کا، یا ایک پریکرسر ہے کسی آنے والے فیصلے کا، یا ایک تھریٹ ہے کسی خاص قسم کا، تو پھر آبویسلی ریئیکشن آئے گا. جب ریئیکشن آئے گا تو وہ جو نیوٹرلٹی فیصلے میں ہے وہ غائب ہو جائے. وہ صحیح بھی فیصلہ ہو تو جب وہ دکھے گا نہیں صحیح تو پھر اس میں پریجوڈس نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں دوبارہ سے کہ ہر ایک کو، پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک تو رواداری دکھانی چاہیے جی، اور دوسرا ایک خاص قسم کی متانت اب سسٹم میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، بٹ ایک تاثر یہ بھی ہے، یہ بھی آخری بات کہ جو آپ نے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا ذکر کیا، ہم نے بھی بہت پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام سینٹ میں سنے، زین قریشی، ڈاکٹر زرکا، کسی نے ووٹ، کوئی نہیں آیا ووٹ کرنے جی. یہ جو 2/3 اکثریت ہمارے سینٹ میں ہم نے منظور کروائی، میں تو سینٹ کا ممبر ہوں، سینٹ میں تھا، اس میں کوئی شخص نہیں آیا. اور اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کے پی سے ہمارے ایک دوست ہیں وہ آئیں گے ووٹ دیں گے، ڈاکٹر زرکا آئیں گی، کوئی بھی نہیں آیا. اب زین قریشی صاحب جو سیاسی خاندان ہیں پی ٹی آئی میں پرانے، ان سب کو ملائن کیا جا رہا ہے اس وقت. اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں جن نے کبھی سیاست نہیں کی، وہ ان تمام لوگوں کا جو سیاسی خاندانوں سے ہیں اور عرصہ دراز سے سیاست کر رہے ہیں، ان کے راستے مسدود کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا سر، میں کوئی مزے کی بات آپ کی بات کا ایڈ کروں گا. بی این پی منگل کے پارلیمانی لیڈر ہیں قاسم رنجو صاحب سینٹ کے اندر، اور 2 بندوں کے اوپر مشتمل وہ پارٹی ہے. پارلیمانی لیڈر نے جو سینٹ کے اندر ہیں انہوں نے، اور ان کی جو ساتھ دوسری جو سینیٹر تھی خاتون، ان دونوں نے ووٹ کر دیا آئین ترمیم کے حق میں. اختر منگل صاحب باہر جا کر جناب بڑا رونا دھونا کیا، بھائی آپ استعفیٰ دے کر آپ خود تو دبئی بھاگ گئے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے ان کی بات نہیں پوچھ رہے تھے. انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے 63 تو وہ کیوں نہیں ہوتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈی سیٹ کرائیں گے. یعنی عقل دیکھیں، یہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اختر منگل صاحب، سر یہ پارٹی کا سربراہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے فیصلہ کرنا کہ کس رائے شماری میں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، ٹھیک ہے. یہ تو حالت ہے ان کی. اور وہ جناب ڈائلاگ مار رہے تھے، کل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے. قاسم رنجو صاحب کے اپنے بیٹے جان زیب کا میں نے خود فیس بک پوسٹ دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میری جان زیب سے اپنی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر کل قاسم رنجو صاحب ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ ریز کر رہے تھے کہ اس اولڈ مین ڈائلسس کے اوپر ہیں. انہوں نے اپنا ووٹ دیا تو یہ ان کے خلاف کھڑے بھی ہوئے تھے، 1-2 دفعہ کھڑے بھی ہوئے تھے. پھر باقاعدہ اسپیکر نے کہا اور ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا، چیئرمین صاحب نے کہا، اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو ہمارے وہ ہیں بڑے معزز سینیٹر، وہ بھی عمر رسیدہ ہیں، انہوں نے بھی بیٹھ کے ہاتھ ریز کیے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے، فری ول سے انہوں نے اپنے ووٹ دیے، لیکن اس کا رنگ دوسرا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کریں گے مزید. اور میں جو اب اپنی 6 سینس کے اوپر بات بتا رہا ہوں، یہ انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ عظما سے 1 یا 1 سے زائد معزز کے استعفے آ سکتے ہیں. اچھا، یا پھر ٹویٹ بھی کی تھی آئی تھنک عظما سے 1 کرتے ہیں آپ. جی بہت ٹویٹس کرتا ہوں. اور اتنا وقت کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ آپ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں. جی پروگرامز بھی کرتا ہوں، پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. سر میں انرجی اپنے دوستوں سے لیتا ہوں نا. یہ دیکھیں نا جی جی واقعی بڑی ہائی انرجی ہے یہ سر. لیکن میں وہاں جاتا ہوں تو آپ بالکنی میں بھی ہوتے ہیں، باہر نکلتا ہوں تو کیمرے کے سامنے لے کر سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آتا ہوں تو پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، شام کو ٹی وی چلاتا ہوں تو اس میں بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں. بس سر آپ سے انسپائر ہوا ہوں. لیکن سر اب یہ چیزیں ہیں کہ عظما سے مختلف استعفے آ سکتے ہیں، 1 یا 1 سے زائد استعفے آ سکتے ہیں. ٹھیک اور ہے، آئیں گے. مجھے تو ابھی انالیسس ہے 99.9% میری سے 6 سینس جو ہے نا وہ درست ثابت ہوگی. آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں استعفے. اوکے، یہ آپ کو چھٹی ساتھی کہاں سے؟ بس ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو تجربے سے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت ذرا خیال رکھیں. انشاءاللہ سی یو ان پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.